بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2143 ہے اور آج سورۃ الجمعہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6 اور 7۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو ہادو یہودی ہو گئے ہو، ان زعمتم اگر تم دعویٰ کرتے ہو، انکم کہ بلا شبہ تم، اولیاء للہ اللہ کے دوست ہو، من دون الناس سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ اور وہ تمنا نہیں کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ، علیم خوب جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ ترجمہ یوں ہیں، اے پیغمبر ان سے کہو کہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو۔ دوسری بات، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم اللہ ہی کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تیسری بات، انہوں نے اپنے ہاتھوں جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ چوتھی بات، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہودیوں کی گدھے کی مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار، جس پر کتابیں تو لادی جاتی لیکن ان کتابوں کا اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ یہودی بھی ٹھیک اسی طرح ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جیسے گدھا پیٹھ پر کتابیں لادے ہوئے ہونے کے باوجود علم سے محروم ہے، یہ لوگ آسمانی کتابیں رکھ کر عمل سے محروم ہیں۔
اس آیت میں بھی انہی یہودیوں کی مذمت کی جا رہی ہے، چنانچہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے بالراست یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنے کو کہ پیغمبر آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے مقرب بندے ہو، اس کے قریبی ہو، اس کے دوست ہو، اس کے بیٹے ہو، فلاں فلاں فلاں، تو چلو ہمیں یہ ثابت کر کے دکھاؤ بات، اور اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم اگر اللہ کے محبوب ہو، اس کے مقرب ہو، اس کے بیٹے ہو، تو اپنے باپ کے پاس جاؤ جلدی سے، تم منع کرو، موت کے ذریعے سے تم وہاں پہنچ جاؤ، اپنے قریبی رب کے پاس پہنچ جاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کرو تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ واقعی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہو، اس کو چاہتے ہو، اس سے ملاقات کے متمنی ہو۔ اور اللہ کے مقرب بندوں کے لیے اللہ نے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اس کی خواہش میں تو انسان کے لیے موت کی تمنا کرنا اور آسان ہے۔ چلو جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے مقرب ہو، اس کے محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اس کے بیٹے ہو، تو پھر تو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے جو نعمتیں جنت میں رکھی ہیں، وہ نعمتوں کو پانے کے لیے موت کی تمنا کرو، اس اسٹیشن پر پہنچ کر چلے جاؤ اس جنت میں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے برا عمل موت کو سختی سے ناپسند کرنا ہے۔ چلو تم بھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہو، موت کی تمنا کر کے دیکھ لو، تمہارے اس اقدام سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی تم اللہ کے مقرب ہو۔ اس آیت میں یہودیوں کو مباہلے کا چیلنج کیا گیا کہ چلو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا ہم کریں کہ جو گمراہی پر ہو اسے موت آ جائے، اور جو ہدایت پر آئے اس کو زندگی مل جائے، اسی کو مبالغہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 میں بھی یہی بات کہی گئی تھی، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے یہاں محض تمہارے ہی لیے ہے جیسے کہ تم دعویٰ کرتے ہو اور اوروں کے لیے نہیں ہے، تو تم لوگ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں نصارہ سے مباہلے کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 75 میں مشرکین سے مباہلے کا ذکر کیا گیا، لیکن کسی نے بھی اس چیلنج کو کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، کوئی بھی کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ اور یہاں یہودیوں نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ وہی لوگ گمراہ ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کو معلوم تھا، جن کا ذکر ان کی کتاب تورات میں بھی کیا گیا، لیکن محض حسد اور دشمنی کی وجہ سے آخری نبی ہماری قوم بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں، یہ یہودیوں کو جلنتی حسد تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل بنی اسحاق سے تھے، تو اس لیے ان کو جلن تھی، حسد تھا، اسی بنا پر ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی ماننے سے انکار کیا، اسی وجہ سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مباہلے کے چیلنج کو قبول نہیں کیا، جس سے اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ اے نبی یہ یہود ہرگز اس چیلنج کو قبول نہیں کریں گے، یہ تمنا نہیں کریں گے، اس سے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو ٹھکرا کر جو گناہ کیا ہے اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی، اور انہیں اس انکار کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، بس اسی ڈر کی وجہ سے وہ لوگ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود موت کی تمنا کرتے تو وہ سارے کے سارے مر جاتے اور انہیں جہنم میں اپنا ٹھکانہ نظر آ جاتا، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کی غرض دل میں لیے ہوئے ہیں، یہ مباہلہ کرنے کے لیے نکلتے تو وہ اس حال میں واپس لوٹتے کہ ان کا مال اور اہل و عیال سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔